السلام علیکم۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ عید کی مناسبت سے ایک کیک کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ہے رفیلو کیک۔ بہت ہی سافٹ اور موئسٹ کیک تیار ہوتا ہے اور اس کے لیے ہمیں اسپنج کیک تیار کرنا ہوگا۔ بیسک میجرمنٹس اس کی گرامز میں ہے، بٹ میں نے اسے ٹیبل اسپون میں کنورٹ کر کر بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیک پین کو آپ آئل لگا کر گریس کر لیجیے، اور اگر آپ میدا چھڑکتے ہیں تو وہ بھی چھڑک کر آپ جھٹک لیجیے تاکہ کیک پین پریپیئر ہو جائے۔ اب اس کیک کے لیے مجھے ایلمنڈ فلاور یا بادام کے پاؤڈر کی ضرورت ہے، جو کہ کیٹو ڈائٹ کے بعد بہت ایزلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ میں نے اس کیک کے لیے 50 گرام ایلمنڈ فلاور لیا تھا، جو تقریباً 8.5 لیولڈ ٹیبل اسپون کے برابر ہے۔ اب اس میں 75 گرام میدا شامل کرنا ہے۔ گرام میدا بھی ٹیبل اسپون میں اگر میں کنورٹ کر رہی ہوں تو یہ تقریباً 8.5 لیول ٹیبل اسپون کے برابر ہے۔ اب اس میں شامل کر دیجئے آدھا چائے کا چمچ بیکنگ پاؤڈر، اور تینوں ڈرائی انگریڈینٹس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیجئے تاکہ بیکنگ پاؤڈر اچھی طرح سے ہر جگہ پہنچ جائے۔ اب اس کیک کے لیے ہمیں 5 انڈوں کی ضرورت ہے۔ سفیدی اور زردی کو علیحدہ کر لیجئے۔ ایک بڑے باؤل میں انڈے کی 5 سفیدی لے کر اسے اچھی طرح سے الیکٹرک بیٹر کی ہیلپ سے اگر بیٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے، ذرا جلدی کام ہو جاتا ہے، ورنہ آپ ہینڈ وسک سے بھی اسے اتنی دیر تک بیٹ کریں کہ اس میں پیکس بننا شروع ہو جائیں۔ اس کے بعد اس میں 5 انڈوں کی زردیاں ایک ایک کر کے شامل کریں اور اسے بیٹ کرتے جائیں جب تک کہ تمام زردیاں اس میں اچھی طرح سے شامل ہو جائیں۔ انڈے کی سفیدی اور زردی کو اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد اب ہمیں اس کے اندر شوگر ایڈ کرنی ہے۔ کیسٹر شوگر ہو تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں، یا پھر گھر میں آپ ریگولر چینی کو پیس لیجئے۔ میں نے چینی کو گھر میں ہی پیسا ہے۔ اس کیک میں مجھے 125 گرام چینی کی ضرورت ہے، اور ٹیبل اسپون میں یہ تقریباً 9.5 ٹیبل اسپون لیولڈ بن رہے ہیں۔ چینی شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے اسے بیٹر کی ہیلپ سے اچھی طرح سے بیٹ کر لیجئے۔ زردی اور چینی شامل کرنے کے بعد اسے زیادہ دیر تک بیٹ مت کیجیے گا، ورنہ سفیدی بیٹھنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اگر سفیدی بیٹھ جائے تو پھر کیک ہارڈ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی چینی مکس ہو جائے، اب میں اس کے اندر جو ڈرائی انگریڈینٹس کا ہم نے مکسچر پہلے تیار کر کر رکھا تھا، جس میں ایلمنڈ فلاور، میدا اور بیکنگ پاؤڈر ہے، وہ میں 3 بیچز کے اندر اس کے اندر شامل کر رہی ہوں۔ پہلے میں نے تھوڑا سا میدا شامل کیا ہے اور اسے اسپیچولا کی ہیلپ سے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ فولڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا اور شامل کریں۔ اس طرح 3 حصوں میں آپ میدا شامل کر دیجئے اور اسپیچولا کی ہیلپ سے اسے اچھی طرح سے فولڈ کر دیجئے۔ کچھ لوگ اسے، یا پھر بڑے جو شیفس ہوتے ہیں، وہ اس کام کے لیے ڈائریکٹ ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی لمپ اندر نہ رہے۔ یہ کیک آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ یہ کراچی کے ایک بہت بڑی بیکری کے پیسٹری شیف کی ریسیپی ہے۔ جب میدا بھی کیک بیٹر میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے، تب اس کے اندر ہمیں آئل شامل کرنا ہے جو 40 ml ہے، اور ٹیبل اسپون میں یہ تقریباً 3 ٹیبل اسپون بن رہا ہے۔ اسے بھی اسپیچولا کی ہیلپ سے ہی اچھی طرح سے فولڈ کر دیجئے۔ اس کے بعد پریپیئرڈ کیک پین کے اندر اس بیٹر کو ڈالنا ہے۔ میں نے یہاں پر 9 انچ کا کیک پین لیا ہے، اگر آپ چاہیں تو 8 انچ کے 2 کیک پین بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیک بیٹر پین میں ڈالنے کے بعد 2 سے 3 دفعہ اسے ٹیپ کر دیجئے تاکہ ایئر ببل نکل جائے۔ اسے 180 کے اوپر 20 سے 22 منٹ کے لیے بیک کر لیجئے۔ اسے کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر نائف یا پھر ٹوتھ پک یا کیک ٹیسٹر انسرٹ کر کر چیک کیجئے۔ اگر وہ بالکل کلین نکل آئے، اس کا مطلب ہے کہ کیک بالکل ریڈی ہے۔ اب میں اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے وائر ریک پر رکھ رہی ہوں۔ بہت ہی سافٹ اور اسپونجی کیک تیار ہوا ہے۔ کچھ دیر کے لیے اسے وائر ریک پر رکھ دیجئے تاکہ اس کے اندر ساری اسٹیم نکل جائے۔ اس کے بعد آپ اسے سریٹڈ نائف یا پھر کیک لیولر کی ہیلپ سے 2 لیئرز میں کٹ کر لیجئے۔ کیک کو دوبارہ سے میں وائر ریک پر رکھ رہی ہوں تاکہ وہ کمپلیٹلی کول ہو جائے، کیونکہ کریم لگانے سے پہلے کیک کمپلیٹ ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ جب تک کیک ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس کی فراسٹنگ پریپیئر کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے ایک بڑے باؤل کے اندر 1 کپ کریم لی ہے۔ یہ نان ڈیری کریم ہے اور اس میں آلریڈی چینی موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ فریش کریم یا ڈیری کی کریم لے رہے ہیں تو اس میں آپ آئسنگ شوگر ایڈ کر کر اور اسے اچھی طرح سے بیٹ کر لیجیے۔ کریم کو اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد آپ ایک علیحدہ باؤل میں کریم چیز لینی ہے۔ یہ تقریباً 170 گرامز ہے اور کیوبز میں یہ 11 پیسز بن رہے ہیں۔ اس میں نے 2 ٹیبل اسپون آئسنگ شوگر شامل کی ہے، اور اب میں اسے اچھی طرح سے بیٹ کر رہی ہوں جب تک کہ یہ کریمی ہو جائے۔
کریم چیز کو اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر وپڈ کی ہوئی کریم شامل کر دیجئے اور اسے اسپیچولا کی ہیلپ سے اچھی طرح سے فولڈ کر لیجئے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر 1/4 ٹی اسپون لیمن جوس کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کیک میں اور کریم میں میں نے کسی بھی قسم کا کوئی ایسنس استعمال نہیں کیا اور اس میں آپ کو ایسنس کی کمی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ کیک کو سوک کرنے کے لیے میں نے کوکونٹ ملک کا کین لیا ہے، یہ تھوڑا سا تھک ہوتا ہے۔ اسے تھن کرنے کے لیے میں نے ایک باؤل میں آدھا کپ کوکونٹ ملک لیا ہے اور اس کے اندر پانی شامل کر کر اسے تھوڑا سا تھن کر لیا تھا، اور کیک کو آپ اس کوکونٹ ملک کے ساتھ سوک کیجئے۔ میں نے کیک بورڈ کے اوپر کیک کی پہلی لیئر لگائی ہے اور اس کی میں نے کوکونٹ ملک اور پانی کے مکسچر کے ساتھ موئسٹ کر لیا ہے۔ اب مجھے اس کے اوپر کریم لگانی ہے، کریم کی تھوڑی تھک لیئر لگائیے گا۔ کریم لگانے کے بعد پیلٹ نائف کی ہیلپ سے اسے ایجز تک اچھی طرح سے اسپریڈ کر دیجئے۔ لیول کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر ہمیں دوسرے کیک کی لیئر رکھنی ہے۔ سیکنڈ کیک کی لیئر رکھتے وقت اس بات کا دھیان رکھیے کہ جو کیک کا ٹاپ پارٹ ہے وہ آپ اندر کی طرف رکھیں گے، اور دوبارہ سے اسے موئسٹ کرنے کے لیے کوکونٹ ملک کا استعمال کیجیے اور اسے اچھی طرح سے سوک کر دیجیے۔ اب جتنی بھی کریم آپ کے پاس موجود ہے اس سے آپ کیک کے ٹاپ کو اور سائڈز کو اچھی طرح سے کور کر دیجیے۔ کیک کے اوپر کریم اسپریڈ کرنے کے لیے پیلٹ نائف سے بہت اچھا رزلٹ آتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ایسی پیلٹ نائف نہیں ہے تو پھر آپ ATM کارڈز یا ڈیبٹ کارڈ اگر آپ کے پاس کوئی پرانے موجود ہیں اسے اچھی طرح سے کلین کرنے کے بعد اس سے بھی آپ کیک کی کریمز کو لیول کر سکتے ہیں۔ فی الحال اس کیک کے اندر اتنی زیادہ اسموتھ کریم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی ہمیں اس کو کمپلیٹلی کور کرنا ہے کوکونٹ کے ساتھ۔ کیک کی کریم اچھی طرح سے کیک کے اوپر لگانے کے بعد میں نے ایک باؤل میں ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ یا کھوپرا لیا ہے اور اب میں اس سے اس پورے کیک کو اچھی طرح سے کور کر دوں گی۔ اوپر آپ کیک کے کھوپرے کو چھڑکنے کے بعد ہاتھوں کی ہیلپ سے ہلکا ہلکا پریس کر دیجئے تاکہ وہ کیک کے اندر اچھی طرح سے کریم کے ساتھ سیٹ ہو جائے۔ پہلے میں نے کوکونٹ اوپر لگایا ہے اور اس کے بعد سائڈز پر لگانے کے لیے میں نے کارڈ کا استعمال کیا ہے۔ کارڈ پر کوکونٹ لینے کے بعد نیچے باؤل رکھیے اور اچھی طرح سے سائڈ کو کور کر دیجیے اور جتنا بھی ایکسس کوکونٹ بورڈ کے اوپر گر رہا ہے اسے ساتھ ساتھ کلین کرتے رہیں۔ پورے کیک کو اسی طرح سے کوکونٹ کے ساتھ کور کرنا ہے۔ کیک کی گارنشنگ کے لیے میں نے بادام لیے تھے اور انہیں لمبائی میں کٹ کر لیا ہے، اور ٹاپ پر پورے کارنرز کے اوپر میں نے بادام کے ساتھ ایک آؤٹ لائن بنا دی ہے۔ آپ اپنی پسند کے مطابق اسے کسی بھی طرح سے گارنش کر سکتے ہیں۔ بادام سے آؤٹ لائن بنانے کے بعد سینٹر میں نے رفیلو چاکلیٹ کے کچھ پیسز رکھ دیے ہیں اور کچھ پیسز کو میں نے ہاف کٹ کرنے کے بعد وہ بھی اس پہ گارنش کر دیے ہیں۔ بہت ہی مزیدار کیک تیار ہوتا ہے اور یوزولی کیک کے فلیور سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ آج میں عید ٹرالی کے لیے ایک بہت ہی مزیدار کیک کی ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ یہ مالٹیسرز کیک ہے، اس کی ریسیپی تھوڑی سی لیندی ہے بٹ ریزلٹ آسم۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس کیک کے لیے مجھے ساور کریم کی ضرورت ہے بٹ میرے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس کا سبسٹیٹیوٹ تیار کر رہی ہوں۔ میں نے ہاف کپ ٹیٹرا پیک کریم لی ہے اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں 1.5 ٹیبل اسپون سرکہ۔ اسے اچھی طرح سے مکس کر کے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیجیے۔ جب تک ساور کریم ریڈی ہوتی ہے ہم اس کی آگے کی تیاری کر لیتے ہیں۔ میں نے اس کے لیے 8 انچز کے 3 کیک پین لیے ہیں اور انہیں اچھی طرح سے آئل لگا کر گریس کر لیا ہے۔ اس کے لیے 2 کیک پین بھی یوز کر سکتے ہیں۔ کیک بیٹر کو ان تینوں میں یا 2 کیک پینز میں ایکولی ڈیوائڈ کر کے پھر اسے بیک کیجیے تو یہ زیادہ اچھا رزلٹ دیں گے۔ اب اس کی ڈرائی انگریڈینٹس کو مکس کرنے کے لیے میں نے ایک باؤل میں 2 کپ میدا لیا ہے۔ اس میں ایڈ کر رہی ہوں 2 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر، 1 چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا، آدھا کپ مالٹیسرز پاؤڈر۔ اگر آپ کو مالٹیسرز پاؤڈر نہیں مل رہا ہے تو آپ اس کی جگہ پہ ہارلکس چاکلیٹ فلیورڈ کا یا پھر مائلو یا اوولٹین بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تمام چیزوں کو اچھی طرح سے چھاننے کے بعد مکس کر لیجئے۔ بیٹر ہے کہ آپ اسے 2 سے 3 دفعہ چھان لیں۔ میدا باؤل میں نے 1.5 کپ پسی ہوئی چینی لی ہے، میں نے اسے گھر میں ہی پیس لیا ہے۔ یہ ریگولر کیسٹر شوگر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں نے 1 کپ تیل شامل کر کر اسے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے۔ جب تیل اور چینی اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد آپ اس میں 3 انڈے شامل کریں گے بٹ ایک ایک کر کے۔ پہلے 1 انڈا شامل کریں، اسے 30 سیکنڈز تک بیٹ کریں، پھر دوسرا انڈا، پھر 30 سیکنڈز بیٹ کریں، پھر تیسرا انڈا اور پھر 30 سیکنڈز کے لیے بیٹ کریں۔ تیسرا انڈا شامل کرنے کے بعد اسے تھوڑی دیر کے لیے مزید بیٹ کریں تاکہ وہ تھوڑا سا لائٹ یلو کلر کا مکسچر تیار ہو جائے۔ اس کے بعد اس میں ڈرائی انگریڈینٹس کا ہاف مکسچر ایڈ کر دیں۔ اس میں دودھ شامل کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے 1 کپ دودھ کی ضرورت ہے۔ میں اس وقت ہاف کوانٹٹی دودھ شامل کر رہی ہوں۔
اور میدا اور دودھ کو ملانے کے بعد اسے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں. جب بیٹر مکس ہو جائے اس کے بعد مزید ریمیننگ جتنا بھی آپ کا ڈرائی مکسچر ہے وہ ڈالیں اور آدھا کپ ریمیننگ دودھ ڈالنے کے بعد اسے دوبارہ سے بیٹ کر لیجئے. پہلے اسپون سے اس لیے مکس کر رہی ہوں تاکہ وہ بیٹر چلانے کے بعد زیادہ اڑے نہیں. تمام انگریڈینٹس بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تب اس میں ہم لاسٹ انگریڈینٹ ایڈ کریں گے جو ساور کریم ہم نے اسٹارٹ میں تیار کی تھی. ساور کریم ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے بیٹ کر لیجئے تاکہ تمام چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں. کیک بیٹر بالکل ریڈی ہے. یہ بیٹر تھوڑا سا رنی ہوگا. اب آپ اسے تینوں کیک پینز میں ایکولی ڈیوائڈ کر لیں. اگر آپ 2 کیک پین لے رہے ہیں تو 2 کیک پین میں ایکول ڈیوائڈ کر دیجئے. اسے 180 ڈگری پر تقریباً 40 منٹ تک بیک کرنا ہے. میرے کیک 40 منٹ میں بیک ہوئے ہیں. پاسبل ہے کہ آپ کے اوون میں یہ 30 منٹس میں ریڈی ہو جائے تو اسے ٹوتھ پک ڈال کر چیک کر لیجئے گا. تھوڑی دیر کے لیے روم ٹیمپریچر پر چھوڑنے کے بعد اس کے ایجز کو لوز کریں اور پھر اسے ڈش آؤٹ کر لیں. کمپلیٹلی ٹھنڈا ہونے کے لیے اسے روم ٹیمپریچر پر چھوڑ دیجئے جب تک کہ ہم اس کی گناش تیار کرتے ہیں. بیٹر آپشن یہی ہے کہ آپ کیک بنانے سے پہلے اس کا گناش ریڈی کر لیجئے تاکہ وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے. ایک ساس پین میں نے 1.5 کپ ٹیٹرا پیک کریم ایڈ کی ہے. ایڈ کریں 4 ٹیبل اسپون بھر کر ہارلکس، مائلو، اوولٹین یا پھر مالٹیسرز پاؤڈر جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو. جب کریم سائڈوں سے تھوڑا سا ببلنگ ہونے لگے تب آپ اس میں یہ پاؤڈر ایڈ کریں اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد بس اسے اسٹوو سے ہٹا لیجئے. ہمیں اسے زیادہ دیر تک کوک نہیں کرنا ہے. چولہے سے ہٹانے کے بعد اس میں شامل کریں 200 گرام ڈارک چاکلیٹ اور 200 گرام ملک چاکلیٹ. تھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑ دیجئے تاکہ ہیٹ سے تھوڑا سا میلٹ ہو جائے. اس کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کا گناش تیار کر لیجئے. بیٹر ہے کہ آپ گناش کا یہ اسٹیپ کیک بنانے سے پہلے ہی کر لیں تاکہ اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے اچھا ٹائم مل جائے. جب تک گناش تھوڑی سی ٹھنڈی ہوتی ہے میں نے ایک علیحدہ باؤل میں 1 کپ وپنگ کریم لی تھی اور اسے میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے تاکہ اسٹف پیکس بن جائیں. میرے پاس جو کریم ہے اس میں شوگر آلریڈی ایڈڈ ہے اس لیے آپ اپنے کریم میں شوگر اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لیجئے گا. جب گناش بالکل روم ٹیمپریچر پر آ جائے تب آپ اسے بیٹر سے اچھی طرح سے بیٹ کریں گے اتنی دیر تک کہ اس کا کلر کمپلیٹلی چینج ہو جائے. یہ ڈارک کلر سے لائٹ کلر تک ہو جائے گی اور تھوڑی سی اور زیادہ فلافی اور کریمی ہو جائے گی. دیکھ سکتے ہیں کہ گناش کا کلر کمپلیٹ چینج ہو چکا ہے. اب میں کیک کے ٹاپ سے ہلکی سی لیئر ہٹا رہی ہوں تاکہ تینوں کیک لیئرز ایکول سائز کی ہو جائیں. کیک کو کیک بورڈ پر رکھ دیں اور اب مجھے اسے سوک کرنا ہے. اس کے لیے میں نے دودھ کے اندر تھوڑا سا چاکلیٹ سرپ اور تھوڑا شوگر سرپ ایڈ کیا ہے. اگر آپ چاہیں تو ریڈی میڈ چاکلیٹ ملک بھی یوز کر سکتے ہیں یا پہ پلین شوگر سرپ یا پلین ملک بھی یوز کر سکتے ہیں. کیک کی لیئر کیک بورڈ پہ رکھنے کے بعد اسے اچھی طرح سے سوک کریں اور اس کے اوپر جو ہم نے گناش ریڈی کیا ہے وہ اسپریڈ کر دیں. آپ چاہیں تو اس کی تھوڑی سی زیادہ تھک لیئر بھی رکھ سکتے ہیں بٹ میں نے اس میں آج تھوڑی تھن رکھی ہے. کیک کی سیکنڈ لیئر لگائیں اور اسے بھی اسی طرح سے سوک کریں اور اس کے اوپر دوبارہ سے گناش اپلائی کریں. فلنگ لگانے کے بعد اب کیک کی تھرڈ لیئر لگائیں اور اسے بھی اچھی طرح سے سوک کریں. اب ہمیں اسے فلنگ والا گناش نہیں یوز کرنا ہے بلکہ جتنا بھی فلنگ کا گناش ریمیننگ بچا ہوا ہے اس کے اندر وپڈ کریم ہم نے ایڈ کرنی ہے اور اسے اچھی طرح سے بیٹر یا اسپیچولا کی مدد سے مکس کر لینا ہے تاکہ بالکل اسموتھ ہو جائے. کیک کے اوپر لگانے کی فراسٹنگ بالکل تیار ہے. فراسٹنگ اس طرح سے تیار کرنے سے یہ جلدی میلٹ بھی نہیں ہوگی. کراچی کا ویدر بہت زیادہ ہاٹ ہے, اس میں کیک کریمز بہت جلدی میلٹ ہونے لگتی ہیں, لیکن آپ اس طرح سے ٹرائی کیجئے گا, اس طرح سے یہ جلدی میلٹ نہیں ہوگی. اب کیک کے اوپر اور سائڈز پر ہمیں اچھی طرح سے یہ والی فراسٹنگ لگانی ہے اور اسے کور کر دینا ہے. میں پہلے اسپیچولا کی مدد سے کریم اس کے اوپر اسپریڈ کر رہی ہوں, بعد میں نے پیلٹ نائف لی ہے اور اسے اچھی طرح سے اسپریڈ کر رہی ہوں تاکہ وہ لیولڈ ہو جائے. جہاں جہاں آپ کو پیچز نظر آ رہے ہیں کیک کے, آپ اس کے اوپر ایکسٹرا کریم لگا کر دوبارہ سے اچھی طرح سے پیلٹ نائف گھمائیں گے تو وہ حصہ کور ہو جائے گا. اور کیک بورڈ کی صفائی کا بھی ساتھ ساتھ ضرور دھیان رکھا کریں تاکہ آپ کا فنش لک بہت اچھا آئے. کیک بورڈ کے لیے میں نے اسکریپر لیا ہے اور اس کے ایجز سے جتنی بھی ایکسٹرا کریم ہے اسے میں ریموو کر رہی ہوں, اور اس کے بعد میں اسی اسکریپر کی مدد سے ایجز پر ایک دفعہ ریموو کر رہی ہوں تاکہ بالکل اسموتھ ٹیکسچر آ جائے. اور پھر یہ کوم لیا ہے, اس سے میں نے اس پہ امپریشن دے دیے ہیں, یہ بالکل آپشنل ہے, اگر آپ کرنا چاہیں تو کیجئے. اب میں نے ایک ویٹ ٹیشو لیا ہے اور اس کی مدد سے میں کیک بورڈ کو بالکل کمپلیٹ کلین کر رہی ہوں. ریمیننگ فراسٹنگ کو میں نے پائپنگ بیگ میں بھر لیا ہے اور اسٹار نوزل لگا دی ہے اور اس سے میں پائپ کر رہی ہوں.
آپ کیک کی ڈیکوریشن اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. میں نے فراسٹنگ اور مالٹیسرز چاکلیٹ کو مکس کر کے اس کے ڈیکوریٹ کیا ہے. اگر آپ چاہیں تو ٹاپ لیئر کمپلیٹ مالٹیسرز چاکلیٹ سے کور کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ایکسٹرا چاکلیٹ ہے تو آپ اسے کرش کرنے کے بعد لیئرنگ میں بھی تھوڑا سا چاکلیٹ ڈال سکتے ہیں. اس کیک کی ریسیپی تھوڑی سی لیندی ضرور ہے، بٹ یہ بہت ہی مزیدار تیار ہوتا ہے. بے شک آپ اس کی ہاف کوانٹٹی کے ساتھ ایک کیک ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا رزلٹ کیسا آیا. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.